امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب سن 60 ہجری میں دمشق میں لغوا میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے، جس میں سے قمیص مبارک، منہ شریف اور تراشے ہوئے ناخن تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مبارک اور جو میرے پاس تبرکات ہیں ان کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے۔ یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانے والے ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کی کیا شان ہوئے گی، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ شریف کا عالم جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ظاہر ہوا تو آپ نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا اور اس کو اہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے غصے کا باعث ہوگا اور اس سے یزید ان کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنے جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر کرتا اور آپ کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیتا اور دولت اور شہرت ساری چیزیں دی جاتی، مگر اسلام کا نظام بالکل بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کو دور کرنا بات کو ناممکن تھا۔ یزید کی حربتکاری کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام مدینہ اگر آپ بیعت کر لیں گے تو تمام مدینہ آپ کو دیکھ کر بیعت کر لے گا، مگر ان کا یہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں کے دلوں میں اسی وقت آپ کے لیے نفرت بھر گئی اور واہ ضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ جانا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ یزیدیوں کی کوشش اہل شام سے جہاں یزید کی تختگاہ تھی یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیج رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے مختلف ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیجی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے خطوں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتیں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ اتنے خط ان کی طرف سے آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا کہ آپ نے اپنے چچا جات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر روانہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت بسلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ جب کوئی قوم کسی جانب کی بیعت قبول نہ کرے اور وہ کسی دیندار کے لیے اپنی بیعت کے لیے خط بھیج رہے ہیں تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس قوم کے پاس جائے۔ اگر وہ اس قوم کے پاس نہیں جائے گا تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس عالم نے اس قوم کو ظالم کو حوالے کر دیا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا، اور اس لیے بہت سارے خط آنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں اپنے والد کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کے آنے کی خبر سن کر پورا ہجوم آپ کی زیارت کو آیا اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی محبت و عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حال بیان کرتے ہوئے خط لکھ دیا کہ آپ جلدی یہاں پر آ جائیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جو اس زمانے کے حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے ولی یعنی گورنر تھے، آپ نے کہا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اگر وہ یہ چیز دیکھے گا تو وہ بہت بھڑک جائے گا۔ آپ اپنی بات کہہ کے خاموش ہو گئے
اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور اہل کوفہ کے اندر ان کی محکاری سے اس کا یہ مطلب تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیں کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ کوفہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار تھا۔ جب ابن زیاد قافلے کے ساتھ داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، مگر ابن زیاد خاموشی کے ساتھ چلتا رہا جہاں تک کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں کافی مایوسی ہوئی۔ رات گزر کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانی بن عراف کے مکان میں قیام فرمائی۔ ابن زیاد نے ایک فوج کو ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو اس نے نظر بند کر دیا، جبکہ اگر دونوں طرف سے حملے ہوتے تو دو مسلمان قومیں آپس میں لڑ جاتی اور دو مسلمانوں میں آپ نہ چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو اور دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ دشمن نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جن کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر آشار لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے الگ ہونے کو کہیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد ہارا تو قلعہ فتح ہونے سے پہلے ہی وہ انہیں مار دے۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو اور ان کا ساتھ چھوڑنے کو کہنے لگے، اور اس بات پر زور دیا کہ اگر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی، وہ تمہارے بچوں کو اور تمہاری بیویوں کو اور تمہارے گھروں کو نست و نابود کر دیں گے۔ اور لوگ اس چیز سے ڈر گئے اور لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وقت شام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ کوفیوں نے بہت سارے خط لکھ کر جس عظیم مہمان کو اپنے پاس بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے پر یہ غیرت نہ ہوئی کہ تا قیامت تک ان کو بزدل، بے ہمتی اور وہ پورے جہاں میں رسوا ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ایک چھت بھی نظر نہ آ رہی تھی ایک رات گزارنے کے لیے، وہ بالکل تنہا اور اکیلے تھے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی اور اس بد عہد قوم کے اخلاص و عقیدات کا ایک دلکش نقشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا اور تشریف آوری پر زور دیا۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر میں اہل و عیال کے چل پڑے ہوں گے۔ یہ خیال آپ کو بہت غمگین کر رہا تھا اور آپ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ اس حالت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی تو آپ کی نظر ایک گھر پر پڑی جہاں طوع نامی ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن اشعث کا گروہ کا تھا، اس نے فوراً انہیں خبر دے دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن حارث اور محمد اور پوری جماعت پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پڑے۔ آپ کے حملوں سے بہت آدمی زخمی ہو گئے اور بعض مر گئے، اور معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ جماعت ٹک نہیں سکتی تھی، اور وہ نئے ہتھ کنڈے اپنانے لگے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ جب اس جماعت سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو میں نہ آئے تو اس نے ایک چال چلی اور آپ سے فرمایا کہ ہم جنگ کا ارادہ نہ کیا تھا اور میں چاہتا تھا ابن زیاد گفتگو کر کے اس بات کو نپٹائے۔ اور یہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا کر دونوں صاحبزادوں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد وقت نے پہلے سے ہی 2
सिपाहियों को दरवाजे के पीछे छुपा रखा था। उसने बता दिया था कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही अंदर आए उन पर हमला कर देना। आप तो इस चीज़ से बेखबर थे। आप जैसे ही अंदर दाखिल हुए उन दोनों ने आप पर हमला कर दिया और मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। दोनों साहबजादे आपके साथ थे। उन्होंने बेकसी की हालत में अपने वालिद का सर मुबारक तन से जुदा होते देखा। छोटे छोटे बच्चों के दिल गम से फट गए और इस सदमे से वह कांपने लगे। एक भाई दूसरे भाई को देखता था और रोने लगता था, मगर इस मकाम पर कोई इन दो नादानों पर रहम करने वाला ना था। सितमगरों ने इन छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया और हानि को कत्ल करके सूली चढ़ाया। इन तमाम शहीदों के सर नेजों पर चढ़ाकर कूफा के गली कूचों में फिराए गए। यह वाक़या 3 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी का है। इसी रोज़ मक्का मुकर्रमा से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की तरफ रवाना हुए।